بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے۔ چونکہ ابرش جو ایک کاہن یعنی ماضی کی باتیں بتانے والے اور آراف یعنی مستقبل کی باتیں بتانے والا تھا، اس نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو تیز نظروں سے اور غضب بھری نظروں سے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ مکہ سے 3 میل کی دوری پر پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ 2.25 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ اس چٹان کی وجہ سے غار کے بھیتر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا، نہ وہاں گرم ہوائیں پہنچتی تھیں۔ اس غار کا نام غار حرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اسی غار میں رہے۔ جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے۔ کچھ دن پھر تنہا رہے۔ پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو مکہ واپس ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی شخص آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر بھینچا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا، فرشتہ جبرائیل؟ ہاں، فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ہاں، آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو رسول چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا، خدا کی یہی مصلحت ہے۔ جبرائیل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئیں کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑھا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزرا تھا کہ ایک جلال بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک کی گندگی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا۔ حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھی، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئی۔ آپ کو اٹھتے دیکھا تو کہہ بیٹھی، میرے سرتاج کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولی، ورقہ نے سچ کہا تھا کہ آپ پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدیجہ مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکموں کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا حکم دے گا اور میں کس طرح اس کا حکم پورا کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا، لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوجتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا۔ پیارے نبی بولے، مگر کچھ ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا، حضرت خدیجہ بولی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہتے تھے وہ کیسے چھوڑ دیں گے اور ان کی برائیاں کیسے سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرش نے مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ اور خوب اچھی طرح جانتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ساری قوم کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا اور آپ کام میں لگ گئیں۔ دوستو، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔